مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکتی ہے، آپ وہاں تشریف لاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام حضور کا انتظار کر رہے ہیں، وہ روحانی طور پہ وہاں موجود ہیں۔ انبیاء کی حیات کی برزخی کیفیت کیا ہے اسے بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، ان سب کی حاضری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے قبر کے پاس سے آپ گزرے تو وہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں۔ آگے چھٹے آسمان پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ معراج کی سفر کی کیا کیفیت ہے، براق کی صورت رفتار کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں، اور چھٹے آسمان میں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے جو روحانی معاملات ہیں نا، ان کی ہم تشریح کرنے پر سچی بات یہ ہے کہ قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں، خیر مقدم ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی، امامت کروائی، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک مختصر سی ایسی نشست ہوتی ہے جس میں انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہ السلام یہ مختصر خطبے دیتے ہیں، اور اپنے اپنے مقامات پہ جو ان پہ اللہ کا فضل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انبیاء کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی نعمتوں کا اپنے خطبے میں ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسی لیے گروہ انبیاء میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے، اور اے گروہ انبیاء اسی لیے اللہ کے یہ حبیب تم سب پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مرحلہ جس میں عالم بشریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت تمام انبیاء کرام پہ ثابت ہوئی، اور یہ اسراء کا سفر ہے۔ گویا کہ عالم بشریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز ترین اور اخذ ترین ہونے کا اعلان ہو گیا۔